اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر قصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، جس کا کچھ حصہ آپ ابھی باقی رہ گیا تھا تو آج پیش کیے دیتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو ان عورتوں کی حرکتوں سے دور رکھا۔ کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ عزیز اور اس کے متعلقین نے یوسف کو قید خانے میں بند کر دیا۔ وہ قید خانہ تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے اچھا میدان ثابت ہوا۔ اب وہ وہاں لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے، جو توحید ابراہیم، اسحاق تتھا یعقوب علیہ السلام کی بھی دعوت تھی، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو ان کے خواب کی تعبیر بھی بتانے لگے۔ ایک دن ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن کو پرندے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ پہلے تو انہوں نے ان دونوں کو توحید کا پیغام دیا اور شرک سے منع کیا، اور بتایا کہ یہی سارے نبیوں کا پیغام تھا، اور پھر ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے رب اچھے ہیں یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 36 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں پر یقین کرنے کے بجائے ایک ایسے اللہ پر یقین کرنا اچھا ہے جو بڑا طاقت والا ہے۔ پھر فرمایا، تم اس کے سوا جس کی بھی بندگی کرتے ہو، وہ تو بس نرے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے پہلے لوگوں نے رکھ لیے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کوئی ثبوت نہیں اتارا، اس لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حکومت اور اقتدار تو بس اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا اور سچا دین ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے نہیں جانتے۔ یہ بھی سورہ یوسف آیت نمبر 40 کا جو ہے ترجمہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی کہ جس نے شراب نچوڑی ہے وہ چھوٹ جائے گا اور اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر سے چڑیا روٹیاں کھا رہی تھیں اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور چڑیا اس کا سر نوچ کر کھائیں گی۔ ایسا ہی ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک قید خانے میں پڑے رہے، کیونکہ وہ قیدی یوسف علیہ السلام کی کہی بات بادشاہ سے کہنا بھول گیا۔ کہ پھر ایسا ہوا کہ ایک بار مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ یہ کہ 7 موٹی گایوں کو 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی کچھ بتا نہ سکا۔ اب ساقی، شراب پلانے والا کو ساقی کہا جاتا ہے، تو ساقی نے جو قید خانے سے چھوٹ کر واپس آیا تھا نے کہا کہ میں اس کی تعبیر آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس لے چلیے۔ آگے کا قصہ قرآن میں اس پرکار ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس نے کہا، یوسف اے سچ بولنے والے، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس دوڑ کر جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا، 7 سال تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو، تو جو کچھ کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، سوائے تھوڑے حصے کے جسے تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال بڑے سخت آئیں گے، تو وہ سب کھا جائیں گے جو پہلے سے تم نے ان کے لیے اکٹھا کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد سن لی جائے گی، اللہ کی مہربانی سے ان پر زیادہ بارش ہوگی اور وہ اس میں سے رس نچوڑیں گے۔ اور خواب کا مطلب سن کر بادشاہ نے کہا
اسے میرے پاس لاؤ۔ جب فرستادہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ گھائل کر ڈالے تھے۔ یقیناً میرا رب ان کی مکاری کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں کیا معاملہ پیش آیا جب تم نے یوسف کو رجھانا چاہا؟ وہ بول اٹھی ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات کھل گئی ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانا چاہا تھا، اور یقیناً وہ سچوں میں سے سچا ہے۔ کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ وہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ دھوکے بازی کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بری ہوں، جی تو برائی پر ابھارتا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میرا رب ہی رحم کرے، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ جب اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ اب تم ہمارے یہاں بڑا ہی مرتبے والا اور امانت دار ہے۔ اس نے کہا زمین کے خزانے مجھے سونپ دیجیے، یقیناً ہی میں محافظ اور علم رکھنے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے اسے مصر کی زمین میں حکومت عطا کی، وہ خود مختار اس میں جہاں چاہے رہ سکے۔ ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی مہربانی کرتے ہیں، اور ہم اچھے کاموں کا بدلہ کبھی بیکار نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا بدلہ زیادہ اچھا ہے۔ قرآن سورہ نمبر 12 آیت نمبر 46 سے 57۔ بائبل کے حساب سے اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی 30 سال کی ہو چکی تھی۔ اس میں کچھ 13 سال انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹے۔ بادشاہ نے ان کی شادی بھی کرا دی۔ ان کی بیوی کا نام آسنت تھا، جو اون کے پجاری کی بیٹی تھی، جس سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، منشے اور ایپرم۔ اب بڑی شان کے ساتھ یوسف علیہ السلام مصر میں رہنے لگے۔ بادشاہ کے بعد یوسف علیہ السلام کی سب سے زیادہ اونچے مقام کے افسر تھے۔ اس پرکار وہ سچا جس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، آج مصر کی سلطنت میں خاص عہدے پر منتخب تھا۔ اس کے انصاف کا دور دور ذکر ہونے لگا تھا۔ مصر میں سوکھے کا سمے بیت گیا، پھر وہاں بہت تیزی سے پیداوار ہونے لگی۔ پھر ایسا ہوا کہ شام فلسطین میں بھی سوکھا پڑ گیا، اور لوگ وہاں سے مصر کی طرف جانے لگے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ ان آنے والوں میں یوسف کے بھائی بھی تھے جن کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہاں کے حالات پوچھتے رہے، ان کے ماں باپ اور دوسرے بھائیوں کے بارے میں بھی پوچھا، اور اس طرح اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا۔ واپس جاتے ہوئے یوسف نے ان سے گزارش کی جب تم دوبارہ آنا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، نہیں تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔